لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و ناظرات کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرات میں سے ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے ایک ٹھیک ٹھاک لمبا سوال ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں او سی ڈی کی مریضہ ہوں اور اس وجہ سے غسل خانے میں مجھے بہت وقت لگتا تھا، تو کئی بار زیادہ وقت غسل خانے میں گزارنے کی وجہ سے لوگ گھر کے جو ہوتے تھے مجھے بڑا طعنہ دیتے تھے، یہاں تک کہ لوگ مجھے پاگل تک کہنے لگے، مجھے پاگل مشہور کرنے لگے۔ تو یہ اسلامی بہن اب یہ کہتی ہیں کہ جب لوگ مجھے ایسا طعنہ دیتے تھے نا، تو اب میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے کہ اب حیض کا ہی غسل کیوں نہ ہو، میں اچھی طرح سے وقت لگا کر غسل نہیں کرتی، بلکہ اندر گئی اور جیسے تیسے جلدی سے باہر آ گئی لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے۔ اب یہ گھبرا رہے کہ جب میں ایسا کرتی ہوں تو اس کی وجہ سے میری نماز میں کوئی مسئلہ، میری پاکی ناپاکی میں کوئی مسئلہ، یہ حیض کے بعد نماز شروع کرنے کے تعلق سے میرے بارے میں کیا باتیں ہوں گی، اس تعلق سے یہ پریشان حال ہیں۔ اب کیا اس معاملے میں شریعت رہنمائی کرتی ہے، کیا اس معاملے میں فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اس تعلق سے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت عبد الرحمن منصور بن عبد الرحمن ایک تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی والدہ صفیہ سے، وہ عائشہ صدیقہ سے، کہ ایک انصاریہ عورت نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ خواتین اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنی ضروریات کے سلسلے میں سوالات کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام الحمدللہ اپنی خواتین کی ضروریات کے مطابق ان کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے تھے۔ اس سے علم حاصل کرنے میں حیا آڑے نہیں آنے کے تعلق سے الحمدللہ بڑا سبق ہے۔ تو علم حیا جو ہے وہ علم کے آڑے نہ آئے، اس سلسلے میں خواتین اسلام کو بیدار ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ انصاریہ خاتون آئیں، کیا پوچھتی ہیں؟ یا رسول اللہ، حیض کا غسل کیسے کروں؟ جب حیض سے پاک ہو جاؤں تو میرے غسل کا طریقہ کیا ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے بار بار ریپیٹ کر کے جب سوال پوچھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ریپیٹ کر کے 3 مرتبہ انہیں ارشاد فرمایا کہ ایک کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ اب جب 3 دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ریپیٹ کر کے ارشاد فرمایا، اچھا نبی کریم علیہ السلام کے ریپیٹ کر کے ارشاد فرمانے کی وجہ جو تھی نا، وہ یہ تھی کہ وہ خاتون بار بار دہرا کر کے اپنا سوال پوچھ رہی تھی۔ کیسے؟ نبی کریم فرماتے تھے کپڑا لے لے، وہ پوچھ رہی تھی کیسے؟ نبی کریم فرما رہے تھے کپڑا لے لے، پھر وہ پوچھ رہی تھی کیسے؟ تو نبی کریم علیہ السلام ہر بار یہی ارشاد فرما رہے تھے۔ جب 3 بار کے بعد بھی وہ خاتون نہیں سمجھی نا، نبی کریم علیہ السلام شرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس خاتون سے پھیر لیا، فرمایا کہ اسے لے اور پاکی حاصل کر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو بات کہنا چاہتے تھے میں نے اسے سمجھائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کہنا چاہتے تھے یا نبی کریم کا جو مقصد تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی خاتون، سوال پوچھنے والی بھی خاتون، تو ایک خاتون کے لیے خاتون کو مسئلہ سمجھانا الحمدللہ یہ آسان رہتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب 3 مرتبہ سمجھائے پھر بھی وہ نہیں سمجھی، تو پھر انہوں نے جب نبی کریم نے چہرہ پھیر لیا تو سیدہ عائشہ نے انہیں سمجھایا۔ یہ جو آقا کریم علیہ السلام کپڑا لینے کی بار بار ارشاد فرما رہے تھے نا، آپ یوں فرمانا چاہ رہے تھے کہ کپڑا لو اور اپنے خون کے ذرات صاف کر لو۔ حیض کے غسل میں اس کی رعایت بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ خون کے قطرات مکمل صاف ہو جائیں، اور پھر حیض کا غسل ہو تو الحمدللہ اس سے مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی حیض سے پاک ہونے کے بعد پاکی کا غسل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز، باقی چیزیں تو سیم ہے،
باقی چیزیں سب برابر ہے کہ کس طرح غسل کرنا ہے، 3 بار غسل کرنا، 3 بار کلی کرنا فرض، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا فرض، پورے بدن کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچانا فرض، یہ تو عام ہے۔ ہر غسل جنابت میں، ہر ناپاکی کے غسل میں اس طرح سے پاکی حاصل کرنی ہے۔ لیکن حیض سے پاکی کے بعد جو غسل کریں گے اس میں خون کے ذرات کی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔